یہ مصطفیٰ صاحب آپ کیا کہتے ہیں، یہ واقعی لوگوں کو عقل آ گئی ہے، لوگ نہیں نکلے؟ اور ظاہر ہے کہ آپ دیکھ کیا رہے ہیں، واقعی لوگ نہیں نکلے؟ ہم نے تو دیکھا بہت زیادہ لوگوں کی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس طرح تعداد بالکل نہیں نکلی، بلکہ نہ ہونے کے برابر نکلی۔ تو آپ کا کیا تجزیہ ہے اس پہ؟ آپ کو یاد ہوگا جب میاں نواز شریف صاحب جلا وطنی میں تھے تو انہوں نے ایک دفعہ واپس آنے کی کوشش کی اور انہیں پھر لاہور ایئرپورٹ سے 2007 میں کور کر رہی تھی اس کو، لاہور ایئرپورٹ سے پھر انہیں واپس بھیج دیا گیا اسلام آباد لاہور نے اس وقت لاہور ایئرپورٹ سے واپس بھیجا۔ نہیں اسلام آباد ایئرپورٹ تھے، بالکل اسلام آباد یہ لوگ وہاں موجود تھے ویسے، لیکن بہت سے لوگ موجود نہیں تھے۔ میں بات وہی کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ جو انقلاب مسلم لیگ نون نے لے کر آنا تھا اور جو اپ سویل تھا وہ آپ کو نظر آیا؟ بالکل نہیں۔ پھر میاں نواز شریف صاحب دوبارہ جب زیر حراست تھے، جب وہ اپنی صاحبزادی کے ساتھ لندن سے تشریف لائے، لاہور ایئرپورٹ پہ اترے، تو وہ مناظر بھی ہم نے دیکھے اور اس کے بعد ہم نے ایک بڑی پرجوش تحریک دیکھی جو سڑکوں پہ کوئی شخص نکل نہیں سکتا تھا، کرفیو کا سما تھا۔ نہیں، اس دن لوگ آئے تھے مگر وہ ایئرپورٹ تک پہنچے نہیں تھے، وہ پہنچ نہیں پائے تھے۔ میں اس جلوس میں بھی شامل ہے نا، چیرنگ کراس سے واپس مڑ گئے تھے، انقلاب مڑ گیا تھا۔ پھر اسی طرح پیپلز پارٹی جب آصف زرداری صاحب ان کے اوپر سختیاں ہوئیں، وہ جیل میں تھے۔ دیکھیں یہ لوگوں کا نکلنا نہ نکلنا، اور ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ، اور تھوڑا سا انفیئر بھی ہے یہ تقاضا کرنا تحریک انصاف سے، کہ جو ان کے ساتھ پچھلے 2 سالوں میں ہو گئی ہے، جس کریک ڈاؤن کا انہوں نے سامنا کیا ہے، پوری کی پوری جماعت کا جو آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے اس کو ڈسمینٹل کر دیا گیا ہے۔ ابھی ہفتہ پہلے جو اپوزیشن لیڈر تھے قومی اسمبلی میں، اپوزیشن لیڈر تھے سینٹ میں، اپوزیشن لیڈر تھے پنجاب اسمبلی میں، 10 سال انہیں سزائیں سنائی گئی، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ تو جو سختیاں انہوں نے برداشت کی ہیں، کیا ان کا اعتراض ختم ہو گیا؟ سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا، ان کا اعتراض تو باقی ہے۔ ہمارے سامنے جو اس وقت صورتحال ہے اس کے اندر اس سے بھی آپ آگے چلے جائیں۔ دیکھیں یہ احتجاج، سڑکوں پر آنا، ایک دوسرے کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنا، اب ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر ہمیں ان سب کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ صحیح بات ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم، 26ویں کے دن آپ کو بیان یاد ہے کہ جس دن 26ویں کا ڈرافٹ سامنے آیا تو وزیر قانون ہمارے دوست وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ابھی دیکھا ہے، رات 10 بجے ہفتوں سے بیٹھی ہوئی تھی اسمبلیاں، ممبران محبوب اعظم وزیر تارڑ صاحب نے کہا تھا، اور ڈرافٹ آخری لمحے میں سیاستدانوں کے پاس پہنچا۔ 27ویں آئینی ترمیم کی بازگشت بھی شروع ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس نظام کو کتنا کمزور کرتے جانا، بالکل یہ تو، اور سیاستدانوں نے کیا اس نظام کے کمزور ہونے پر یہ جو سویلین سپیس سیڈ ہو گئی ہے اس کے اوپر کوئی پوزیشن لینی بھی ہے یا نہیں لینی، اور کیا پوزیشن نہ لینا آج مسلم لیگ نون کے مفاد میں ہوگا، پیپلز پارٹی کے مفاد میں ہوگا، کہ جہاں پر NFC کو چھیڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، جہاں پر 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ہم 27ویں ترمیم پہ آتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو تحریک ہے، تحریک تحفظ آئین، وہ صرف اخلاقی مدد فراہم کر سکی ہے پی ٹی آئی کو؟ آپ بھی ساتھ نہیں نکلے، حالانکہ کافی جماعتیں آپ کے ساتھ۔ محمود خان اچکزئی صاحب ساتھ تھے، وہ ذاتی طور پر گئے، ادھر ڈیالہ جیل بھی گئے۔ وہ مناظر بھی ہم نے دیکھے کہ جہاں پر پولیس نے انہیں روک لیا لیکن پھر بھی وہ کسی طریقے سے ڈیالہ جیل پہنچ گئے، وہاں پر عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ وہاں پر موجود رہے۔ لیکن دیکھیں بڑا سوال جو ہمارے سامنے ہے کہ کیا ہائیبریڈ نظام کانسٹیٹیوشنل ہے؟ جو ووٹ کو عزت دو کی باتیں کرتے تھے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے جمہوریت کے حوالے سے، 1973 کے آئین کی سپریمیسی کے حوالے سے، کیا آج ان کے لیے یہ ہائیبریڈ نظام ان کو کوئی تکلیف نہیں دے رہا جس طریقے سے ملک چلایا جا رہا ہے؟ نہیں، رضا ربانی صاحب کو دے رہا ہے تو اب اگر وہ پیپلز پارٹی ہیں، نہیں بالکل پیپلز پارٹی وہ ہے، رضا ربانی صاحب بڑے محترم ہیں اور ہمیشہ بالکل انہوں نے اپنی آواز اٹھائی ہے۔ تو اس وقت ہمیں جو ضرورت ہے وہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی مخالف رہیں گے۔ اچھا، جیسے خرم صاحب یہ اس کا جواب، چونکہ دونوں کی ایک سی بات ہے تو میں آپ سے جواب لے لوں۔ یہ مصطفیٰ نے بالکل ٹھیک کہا، آپ نظام کی بات کرتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں جب اکانومی ٹھیک ہو جائے گی، یہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر ہم نظام کی طرف آئیں گے، یعنی کمپلیٹ ریورسل ہوگا، انڈو ہوں گی چیزیں، تو ہم جو ہے وہ سیاست کے اوپر بات کریں گے۔ کیا یہ بھی سیاسی رویہ ہے؟ دیکھیے اس کا ایک تجربہ ہو چکا ہے، اور وہ تھا 2006 کا میثاق جمہوریت، جس میں 2 جماعتوں نے جو آپس میں بہت متحارب تھیں اور بڑی تلخی تھی، دونوں لیڈروں نے، شہید بینظیر بھٹو اور محمد نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ اب ہم ایک دوسرے کے مخالف رہیں گے، دشمن نہیں۔
یہ بات ابھی تحریک انصاف کو سمجھ نہیں آئی. یا مخالف ہیں پر دشمن نہیں. آپ نے مخالف کے ساتھ زندہ رہنا ہے, کو ایگزسٹ کرنا ہے, آپ نے اس کو ڈسٹروائے نہیں کرنا. یہ بات ابھی تک پی ٹی آئی کو سمجھ نہیں. کیوں نہیں سمجھ آئی؟ یہ غالباً بانی چیئرمین کا مزاج ہی یہ ہے. قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں, زد پہ وہ ہے تحریک انصاف والے, سزائیں انہیں ہو, 10-10 سال سزائیں ہو, اور ابھی انہیں سمجھ نہیں آئی. آپ کے خیال میں پھر دیکھیے تو اور کیسے سمجھ میں آئے گی؟ یہی بات ہے. یعنی دشمنی میں آپ نے بدل دیا ہر چیز کو. ہم نے دشمنی میں نہیں بدلا. ان کے پاس موقع تھا, آج بھی موقع ہے کہ یہ اس ڈائیلاگ کا آغاز کریں سیاسی جماعتوں کے ساتھ. سر ڈائیلاگ 9 مئی پہ ہوگا. 9 مئی آپ کے ہاتھ میں, آپ کے اختیار میں نہیں ہے. پھر وہ صحیح کہتے ہیں نا کہ ہم پھر آپ سے بات کیوں کریں؟ دیکھیے, یا تو ایک دفعہ فیصلہ کر لیں, 9 مئی کو ایک آرمڈ انسریکشن ہوئی یا نہیں ہوئی, ریاست پر حملہ ہوا یا نہیں ہوا, ریڈیو پاکستان پشاور جلا کہ نہیں جلا, جناح ہاؤس جلا کہ نہیں جلا, شہیدوں کی یادگاروں کی برمتی ہوئی یا نہیں ہوئی, پورے ملک میں درجنوں پولیس کی جو گاڑیاں تھیں وہ جلائیں گئی یا نہیں گئیں, پورے ملک میں سینکڑوں پولیس مینوں کو زدوں کو انہوں نے کیا یا نہیں کیا. وہ ایک سوچا سمجھا ریاست کے اوپر حملہ تھا, ایک جرم تھا. اب اگر اس کی سزائیں ہوئی ہیں, دیکھیے نااہلیاں سزاؤں کا ایک رزلٹ ہے, براہ راست نااہلیاں نہیں ہو رہی. اب لاحاصل بحث نہیں ہے, لاحاصل بحث اس لیے نہیں ہے, اس لیے کہ ہمیں روکنا ہے ایک اور آرمڈ انسریکشن کو ہونے سے. اگر آپ کہیں کہ اچھا نہیں سیاست تھی, دیکھیے یہ بھی سائیکل ہو چکا ہے. ایک منٹ مجھے مکمل. 2014 میں یہ پورا سائیکل ہوا اور اس وقت سیاسی رواداری دکھائی گئی, کسی کو پروسیکیوٹ نہیں کیا, پارلیمنٹ کا جنگلہ گر گیا, پولیس مینوں 150 پولیس مینوں کی ہڈیاں توڑ دیں, ٹھیک ہے جی, ہر قسم کا وہاں وائلنس ہوا. میں کہا نہیں جی, سیاسی رواداری. سیاسی رواداری کا کیا نتیجہ ہوا؟ پھر 9 مئی ہوا, جب آپ نے 2014 کی انسریکشن کو نہیں روکا, ہم نے ٹالرنس دکھائی, اس ٹالرنس کا نتیجہ نکلا کہ وہ زیادہ شدت سے آئے. بالکل, میں دونوں سے بات کرنی ہے. آپ کہہ رہے ہیں لاحاصل بحث نہیں ہے یہ.